ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو وظیفہ ہے آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، یہ وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کی مدد کو لینے کا تو وظیفہ ہے۔ دکھ زندگی میں زیادہ ہے، اس لیے کوئی بھی پھول دیکھنا تو اس کے پھول آپ گن لیں اور اس کے کانٹے بھی گن لیں۔ پھول گن لیں، کانٹے گن لیں۔ آپ کو کانٹے زیادہ ملیں گے، پھول تھوڑے ملیں گے، کانٹے زیادہ ملیں گے، پھول تھوڑے ملیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی میں کانٹے ہیں۔ تو جب اللہ پاک جل شانہ نے یہ زندگی دی ہے، پھر اس کا حل بھی دیا ہے۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کوئی دکھ ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کوئی دکھ ایسا نہیں جس کا کیا نہ ہو، دوا نہ ہو۔ کوئی ایسا مسیحا ہو، کوئی ایسا چارہ ساز ہو، کوئی ایسا دوست ہو، کوئی ایسا ہمدرد ہو جو میری زندگی کے دکھوں اور غموں میں جو اس کا حل دے دے، کہ کسی طرح انسانیت کے غم دور ہو جائیں۔ کر نہیں سکیں گے، یاد رکھیے گا۔ نمرود کی جو آگ تھی، میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، اس میں ابابیل نے پانی پھینکا تھا اسی طرح آگ بجھ جائے، اور ایک جانور نے پھونکیں ماری تھیں کس طرح یہ آگ اور جلے۔ ابابیل کا کردار آج تک موجود ہے، اور اس جانور کا کردار بھی آج تک موجود ہے۔ ابابیل پانی لا لا کے گراتا تھا، آگ بجھ جائے۔ ابابیل کی قطروں سے آگ نہ بجھ سکے، اور اس کی پھونکوں سے آگ نہ جل سکے، پر ہر فرد نے، ہر شخص نے اپنا کردار ادا کیا۔ ایک شخص تھا وہ صرف یہی لکھا تھا، سہل 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 سہل۔ بڑی پرانی بات یاد آئی، وہ لکھتا تھا اے اللہ تو آسانی کر دے، اللہ تو آسانی کر دے۔ اچھا، یہ لکھتے ہوئے لوگوں کے غموں کا، لوگوں کے دردوں کا، لوگوں کی پریشانیوں کا، لوگوں کے مسائل کا اور لوگوں کی مشکلات کا تصور کرتا تھا، بس یہی کرتا تھا۔ کاغذ بھرتا رہتا تھا، لکھتا رہتا تھا۔ کسی نے بعد میں پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ ایک ایک حرف، سہل کا ایک ایک حرف کا بدلہ اللہ نے اتنا دیا جتنا احد پہاڑ ہے، 14 میل لمبا، تقریباً 18-19-20 کلومیٹر لمبا، جتنا احد پہاڑ ہے، ایک ایک حرف کے بدلے کا صلہ اللہ نے دیا۔ اللہ نے کہا تو مجھے بندوں کے لیے آسانیاں مانگتا تھا، کچھ نہیں کیا، سہل لکھا، آسانی 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 آسانی۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ ساری کوئی مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں، دکھ، مسائل، مشکلات، بس یہ صرف لکھتا تھا۔ حالانکہ وہ آسانیاں دے نہ سکا، اس کا صرف جذبہ تھا۔ اس کی بارگاہ میں ان کو کیا انعام و اکرام ملے گا میں تو سوچ نہیں سکتا۔ اور اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں دی جس کا علاج نہ دیا ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ اور علاج ہمیشہ، لا علاج بیماریوں کا علاج ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی۔ آج میں پروگرام کر رہا تھا، پوری دنیا کی کالیں آتی ہیں، کچھ کالیں سن لیتا ہوں۔ کسی ملک سے کسی نے بتایا کہ کسی بھی شکل میں موشن، دست
इस हाल ना रुकते हों। ये जो सब्ज मरच होती है, इसके 3 बीज मुंह में निगल लें। ये मरच होती है, सब्ज मरच, इसके 3 बीज निकल लें, इस हाल मोशन खत्म हो जाएंगे। ये दौर फिर से आबाद हो जाए। लोगों को एहसास है कि हम तस्बीह खाने जाएंगे, या पूरी दुनिया वाले के लोग तस्बीह खाने में इस वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं, जो इस वक्त मगरिब का वक्त पाकिस्तान लाहौर में है, इंतजार कर रहे होते हैं। और वह इंतजार करते करते मोती हासिल करते। आज एक कॉल आई रामपुर से, कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें ना मिली हो, बस कोई चीज ऐसी नहीं जो ना मिली, कोई चीज ऐसी। और कहा कि कोई भी चीज लेनी हो, कोई भी चीज लेनी हो और वो हासिल करनी हो, फरिश्तों को पढ़ के हदिया कर देते हैं और फरिश्तों को कहते हैं अल्लाह से दुआ करो ये चीज हो जाए, और वो हो जाती है। क्योंकि अल्लाह के सारे काम तो फरिश्ते करते हैं। क्यों? अल्लाह फरिश्तों का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपना अमर किया है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है हमें बताने के लिए कि फरिश्तों जाओ ये काम यूं कर दो, ये काम यूं कर दो। एक फरिश्ता है, उसके जिम्मे है रोजी का निजाम, एक फरिश्ता है उसके जिम्मे है पानी का निजाम, एक फरिश्ता उसके जिम्मे है फलां निजाम। जैसे मैंने अर्ज किया, एक रिबाइल फरिश्ता है, उसके जिम्मे है तो मोमनों के जाके दिलों में ठंडक डाल। ये जिसको तनाव, खिंचाव, दबाव, झंझलाट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और जिसके जदीद नाम क्या है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, फलां फलां, ये सारे के सारे दिल के गम का नाम है, दिल के गम का नाम है। आज भी कॉल पे बताया कि बेटी है और वो बेचारी जो है बस कोई हाथ धोती है तो कई केस मेरे पास आए। मुझे एक खातून सामने बैठनी थी, कोयटा से आए, सख्त सर्दी थी, कहने लगे अम्मा सहन में बैठ के सख्त कोयटा की सर्दी में नहाती रहती है, नहाती रहती है, नहाती रहती है, ठंडा यख बर्फ पानी, और अम्मा के हाथ के गोश्त नरम फट जाता है। अम्मा कहती मैं नापाक हूं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उसके लिए भी एक फरिश्ता पैदा कर दिया। जा फरिश्ता, तेरा नाम रिबाइल है और तेरे जिम्मे मोमनों के दिलों में, ईमान वालों के दिलों में ठंडक पैदा करना है, सुकून पैदा करना है, चैन पैदा करना है। बदर में 5000 से ज्यादा फरिश्ते आए हैं। गज़वा बदर में सहाबा ने आंखों से देखे, घोड़े वाले, पगड़ियों वाले, खूबसूरत चेहरों वाले लोग। एक बहुत बड़े सहाबी को पीछे हाथ बांधे हुए, पीछे हाथ बांधे हुए 2 कमजोर से बंदे पकड़ के ले आए, और वो बंदा इतना ताकतवर, घोड़े पे बैठता था, कद इतना बड़ा, बड़े से बड़े घोड़े के बैठने पे भी उसके पांव जमीन पे लगते थे। और वो बंदा जब आवाज देता था तो बाज रिवायात में 7 मील है, बाज में 14 मील तक दूर आवाज जाती थी। इतना ताकतवर बंदा, और 2 कमजोर बंदे उसके पीछे हाथ पकड़ के हुजूर के पास ले आए। कहने लगे सच तो यह है कि ये कहते हैं हमने पकड़ा है, पर कोई ताकत थी जिसने पकड़ और बांध के इनके हाथ में दे दिया। पकड़ा और बांधा और इनके हाथ में मुझे दे दिया, ये मुझे पकड़ सकते हैं। और वाकई उनमें ताकत इतनी थी को एक अगर थप्पड़ मारते थे बंदा वहीं गया था। लेकिन हमसे गलती यह हुई है, गलती क्या हुई है, हमने फरिश्तों के निजाम को समझा नहीं, जिन्नात के निजाम को समझा नहीं, अल्लाह की मदद के आने के तरीकों को समझा नहीं। कसूर कहां हुआ?
پہلے دن سے مہد سے لے کر لحد تک اماں کی گود سے کام شروع ہوا کہ اماں کی گود نے پہلے دن یہ بتایا ہی نہیں کہ فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور فرشتے کیا کرتے ہیں، جنات کی ذمہ داری کیا ہے اور جنات کیا کرتے ہیں، ہم کون سے عمل ایسے کریں کہ فرشتے ہماری مدد کو آ جائیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی تیری فرشتے تیری مدد کو آج بھی قطار اندر قطار آ سکتے ہیں، پر وہ بدر والی فضا پیدا کر، وہ بدر والا نظام پیدا کر، وہ بدر والا ایمان اور بدر والا تقوی اور بدر والے اعمال پیدا کر، دیکھ فرشتے تیری مدد کو آج بھی آ سکتے۔ آپ سارے اللہ کا نام سیکھنے آئے ہیں نا، یہاں کچھ تقسیم ہونے والا ہے اس کے بعد، اللہ کا نام سیکھنے آئے ہیں۔ جو اللہ کا نام سیکھنے کے لیے چلتا ہے نکلتا ہے، میرے آقا کا فرمان اور سچا فرمان ہے، آقا کا فرمان اور سچا فرمان ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور یہ سچ ہے۔ ایک درویش تھے، اللہ ان کو آنکھوں سے دکھاتا تھا۔ دیکھیں جن نظر نہیں آتے، اللہ جس کے سامنے سے چاہے جن کے پردے ہٹا دے۔ فرشتے نظر نہیں آتے، اللہ چاہے جس سے فرشتوں کا نظام اللہ پاک جو ہے اس کے پردے ہٹا دے، اللہ چاہے ہٹا دے۔ عذاب قبر، ثواب قبر، نظام قبر نظر نہیں آتا، اللہ چاہے جس سے آنکھوں سے پردے ہٹا دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ آنکھوں سے پردے ہٹاتا ہے، قبر کی دنیا نظر آتی، قبر کا جہان نظر آتا۔ فرشتوں سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، کئی دنیا نے بتایا، جب سے میں نے فرشتوں کے ساتھ بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک کوشش کا نظام دیا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کیا اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا یہ کام کرا دیں۔ حدیث میں سناؤ، فرمایا فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کو۔ جو بندہ، اب سنیں، جو بندہ صحت مندی کے دور میں صحت مند تھا، مالدار تھا، دولت مند تھا، نہ دکھ نہ تکلیف، کوئی بھی دکھ تکلیف مشکل نہیں تھی، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ غور سے سننا، صحت مندی، مالداری اور دولت مندی کے دور میں، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ وہ بندہ یہ کرتا رہا، مالداری صحت کہ اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، دعائیں کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اب اس پہ اچانک آئی کوئی تکلیف، تو یہاں تک لکھا ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں، اے اللہ کوئی شناسا آواز ہے، لفظ پہ غور کیجئے، کون سی آواز؟ شناسا آواز ہے، اے اللہ اس کی بات پہ شفقت فرمائیں، اللہ کرم فرمائیں اور اس کی فریاد پہ غور کریں۔ شناسا آواز، اور جو بندہ غور سے سنیں، جو بندہ سکھ کی دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، سکھ ہوتا ہے کوئی یاد نہیں کرتا، اور جب دکھ آتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، ایسی آواز سنی کبھی نہیں، نامانوس آواز ہے، اور فرشتے سفارش نہیں کرتے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ ہر حال میں سنتا ہے، لیکن میں فرشتوں کی ایک ادا بتا رہا ہوں، اللہ پھر ہر حال میں سنتا ہے۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ کس کے ذریعے سے؟ اب میرا یہ فکرہ، میرا یہ لفظ اب یاد رکھیں، میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس گفتگو میں کو میں ان فکروں کے ساتھ سمو رہا ہوں۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟
دعائیں مانگی گئی ہیں، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج، اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج. دعائیں مانگی گئی ہیں، دعائیں مانگی گئی ہیں، اللہ اپنی مدد بھیج، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج. بارش کا پانی، میں آج فرشتوں میں بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا. بارش کا پانی مقدس، محترم، اس میں شفایابی اس لیے ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. بارش کے ہر پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا. فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ کیوں فرمایا فلاں گناہ کرنے سے فرشتے کوسوں بندے سے دور ہوتے ہیں؟ کیوں فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو روزے کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، فرشتے اپنا منہ اس منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو ہے. تو فرشتوں سے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں. یا عباد اللہ آئینونی، یا عباد اللہ آئینونی، یا عباد اللہ. یہ وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کی مدد کو لینے کا تو وظیفہ ہے. فرشتے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں. جنات اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں. سوچیں، میری اس بات کو سوچیں کہ ہم فرشتوں سے ہمارا رابطہ کتنا ہے اور فرشتوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے. اور یہ وہ ہیں جو یہاں بھی ساتھی اور قبر کے بھی ساتھی جب سارے چھوڑ جائیں گے. یہاں بھی ساتھی، یہاں بھی ساتھی، قبر میں بھی ساتھی. حیات الصحابہ کتاب میں باقاعدہ ایک دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل میکائیل. دعا ہے اللہم یا رب جبرائیل، اے جبرائیل کا رب، اے میکائیل کا رب، اے اسرافیل کا رب. مسنون دعا میں اور فرشتوں کے نام بھی ہیں. فرشتوں کو سمجھیں. آج منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں، منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں، بہت منفرد موضوع ہے. اور مسائل مشکلات کے حل کے لیے ایک ایسی طاقتور چابی ہے، ایسی زبردست چابی ہے. یوں گھماؤ اور تالے کھلتے چلے گئے، جتنے بھی لگے ہوئے ہیں اور جتنے بھی طاقتور ہیں اور جن کو دنیا کی کوئی طاقتور ترین چیز کبھی بھی نہیں کھول سکے. فرشتوں کو سمجھیں، فرشتوں سے دوستیاں کریں، فرشتوں سے تعلق بنائیں. آج بھی ہمارے قریب ہیں. ہم تنہا ہوتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہوتا، فرشتے ہوتے ہیں. اندھیرا ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، فرشتے ہوتے ہیں. اجالا ہوتا ہے، سب دیکھتے ہیں، پر فرشتے پھر بھی ہوتے ہیں. ہم فضاؤں میں ہیں، فرشتے زمین کے نیچے ہیں، فرشتے آسمان پہ، سمندر کے نیچے، فرشتے ہر جگہ موجود ہیں. اور یہی فرشتے زندگی کے قدم قدم کے ساتھی ہیں، اور یہی فرشتے موت کے بعد کے ساتھی ہیں، موت کے بعد کے ساتھی. اور یہی فرشتے قیامت کے دن ہمارا نظام اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے. یا اللہ اس کا حساب کتاب یہ ہے، اللہ اس کا ترازو یہ ہے، اس کے کھاتے یہ ہیں، اس کا ریکارڈ یہ ہے، اس کی زندگی یہ ہے، اس کی نیکیاں یہ ہیں، اس کی خوبیاں یہ ہیں. یہ فرشتے ہی سارا نظام لے کر چل رہے ہیں. اس کریم کا، وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا نظام فرشتوں کے ذریعے چلایا ہے. جب اس نے اپنا نظام فرشتوں کے چلایا، ہم اپنا نظام فرشتوں کے نہیں چلاتے. اللہ بے بس نہیں، اس نے اپنا نظام فرشتوں کے لیے چلایا. اب میرا یہ لفظ غور سے سننا، توجہ سے سننا. اللہ بے بس نہیں، اس نے اپنا نظام فرشتوں کے ذریعے چلایا. ہم بے بس ہیں، ہم اپنا نظام فرشتوں کے ذریعے کیوں نہیں چلواتے اللہ کا؟
اپنے مسائل فرشتوں کے ذریعے کیوں نہیں حل کرواتے؟ اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی الجھنیں فرشتوں کے ذریعے کیوں نہیں حل کرواتے؟ ایک صاحب کہنے لگے میں نے نا طارق بن زیاد کو خواب میں دیکھا. ان سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ نے اندلس میں ساری کشتیوں کو آگ لگوا دی اور ہر چیز آپ کی جل گئی، اور فوجوں کو کہا کہ بس پھر اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، لو اللہ کی مدد اور لڑو، اور آپ فاتح بن گئے. موجودہ اسپین فاتح بن گئے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ سچ ہے. وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے خواب میں آئے اور کہا یہ سچ ہے، یہ سب کچھ ہوا، پر میں نے اللہ کی مدد اللہ کے فرشتوں کے ذریعے حاصل کی. اور اللہ کو کہا کہ اللہ اپنے فرشتے بھیج اب، اور اللہ نے پھر اپنے فرشتے بھیجے. اللہ نے اپنے فرشتے میرے ساتھ بھیجے. ایک قافلہ تھا جو اللہ کی محبت میں چل رہا تھا، ان سے میں نے خود سنا. کہنے لگے افریقہ کا ایک جنگل تھا، جنگل کے آگے سمندر، اور سمندر کے ساتھ نا ہمیشہ چھوٹے چھوٹے سمندر کے حصے ہوتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں؟ جھیلیں. جھیلیں، اور جھیلیں بڑی گہری ہوتی ہیں اور ان میں مگرمچھ بہت ہوتے ہیں. ہم بھی دریائے نیل کے ساتھ بتانے لگے، رہائش تھی ان کے ساتھ ہیں، یہاں مگرمچھ بہت ہیں. تو لگے رات کا وقت تھا، ہم نے سفر کرنا تھا. انہیں کہا یہ بہت بڑی جھیل ہے، یعنی ایک سمندر ہے، اس کو پار کر کے آگے آبادی ہے. تو کہا ہم نے دیکھا تو وہ تو سارے پتھر تھے. ہم نے کہا کہ یہ شاید جھیل خشک ہو گئی ہے اور اس کے نیچے سے پتھر ہیں. ذکر کرتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے ہم پتھروں کو پھلانگتے کرتے، ہلکے پلکے گرتے پڑتے پتھروں کو پھلانگ کے ہم جھیل پار کر کے آ گئے. یہاں پہنچے. وہ کہنے لگے تم کیسے پہنچے یہاں؟ نے کہا ہم نے جھیل پار کی ہے. جھیل پار تم نے کی ہے؟ وہ تو مگرمچھ تھے سارے. نہیں مگرمچھ تو نہیں تھے، وہ تو پتھر پڑے تھے. انہیں کہا مگرمچھ کے اوپر کے حصے تھے سارے. اچھا. کہنے لگے ہم پھر صبح جو گئے دیکھنے کے لیے تو خوف سے تو ہمارا خون خشک ہو گیا. سارے مگرمچھ تھے اور مگرمچھوں کے اوپر سے پھلانگتے 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 ہم گزر رہے ہیں. یہ ہیں فرشتے جنہوں نے حکم دیا مگرمچھوں تم بندوں کو نگلنا، جانوروں کو نگلنا جانتے ہو، اللہ نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے. آج ہم فرشتے تمہیں کہتے ہیں کہ نہیں، تم سے یہ صفت ہم نے چھین لی ہے اللہ کے امر سے. آگ ہے بہت بڑی، اور اتنی بڑی آگ ہے، اتنی بڑی آگ ہے، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اگر گزرتا ہے تو آگ میں جل کے گر جاتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے جاؤ اور اس آگ پہ سے جلنے کی صفت لے لو، جو اس کے جلانے کی صفت وہ لے لو. اور اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردم وسلامن علی ابراہیم، بس. اور وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس میں رہے. اور اللہ پاک جل شانہ نے ایک انگور کی بیل اس میں لگا دی، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں اور انگور کھا رہے ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا ٹھنڈی اتنی نہ ہونا کہ سردی لگنا شروع ہو جائے، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا. سلام بردم و سلامن علی ابراہیم. فرشتوں کو اللہ نے جو صفات دی ہیں وہ تو ہم پہچان ہی نہ سکے. خود مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہی، جو تھوڑی بہت آ رہی ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. فرشتوں کا کہ جہان ہے،
इतने तो हैं। आका के रोज़े अतर पे सुबह आते हैं, जो सुबह आते हैं वो असर को जाते हैं, जो सुबह आते हैं असर को जाते हैं, और जो आज आए थे क़यामत तक फिर उनकी बारी नहीं आएगी, और जो असर को आएंगे वो सुबह जाएंगे, और जो आज आएंगे क़यामत तक फिर उनकी बारी नहीं आएगी। इतने तो फरिश्ते हैं। इतने तो फरिश्ते हैं, इतने तो फरिश्ते हैं अल्लाह वालो, इतने तो फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों से दोस्ती कैसे करें? अब आज ये मिल बैठ के हम सोचें, इनसे दोस्ती कैसे करें, इनसे ताल्लुक कैसे बनाएं। अच्छा बताओ, फरिश्ते मासूम हैं, हम मासूम नहीं। वो खताओं का ख्याल, गुमान, एहसास, इदराक उनके पास नहीं, तो जो जिससे दोस्ती करेगा वैसा हो जाएगा। सोहबत साले तोरा साले कुनद, सोहबत ताले तोरा ताले कुनद। बद की सोहबत तुझे बद बना देगी, नेक की सोहबत तुझे नेक बना देगी। हर के खाद हम नशीनी बाखुदा, जो कहता है मैं हर वक्त अल्लाह के साथ बैठा रहूं, ओ नशीनत दर हजूर औलिया, उसे कहे औलिया के साथ जाके बैठ जा। ये जो आज औलिया के मजमे में आप बैठे हैं, ऐसे है जैसे अल्लाह के साथ बैठा हुआ। फरिश्तों से हमारी दोस्ती कैसे लगे, और वो कौन से अमल ऐसे हैं कि फरिश्ते पल में जमा हो जाते हैं। आज जो आप अमल कर रहे हैं इसमें जमा होते हैं। फरमाया जो लोग अल्लाह के जिक्र में जमा होते हैं, किसके लिए? किसके लिए? जो लोग अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होते हैं, तो फरिश्ते ऐसी मजालिस, महाफिल को तलाश करते हैं और फिर दूसरे फरिश्तों को बुलाते हैं, आओ आओ। जिस महफिलों को तलाश, वो महफिलें मिल गई, वो सारे फरिश्ते पर जमा होते हैं। अच्छा, हमारी कतारें बनती हैं यूं सीधी, उनकी कतारें बनती हैं एक दूसरे के ऊपर, ताकि अल्लाह के अर्श आसमान तक पहुंच जाते हैं। जब महफिल खत्म होती है, मेरा अल्लाह बावजूद जानने के पूछते हैं कहां से आए? या अल्लाह दुनिया में तेरे बंदे थे, तेरे नाम के लिए, तेरी यादों के लिए, तेरी मोहब्बत में, तेरे जिक्र में, तेरी यादों में जमा हुए थे। अच्छा, फरमाया वो क्या चाहते थे? या अल्लाह जन्नत चाहते थे। जब इश्क और मोहब्बत होती है, बात को बढ़ाया जाता है जानबूझ के, तो अल्लाह पाक पूछते हैं फिर क्या उन्होंने जन्नत देखी है? या अल्लाह देखी तो नहीं। फरमाया अगर देख लेते, या अल्लाह वो और ज्यादा चाहते। अच्छा फरिश्तों जाओ, मैंने उन्हें जन्नत दे दी। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह पूछते वो किसी चीज से पनाह मांगते थे? या अल्लाह वो जहन्नम से पनाह मांगते थे। तो अल्लाह पूछते हैं क्या उन्होंने जहन्नम को देखा? या अल्लाह नहीं देखा। अगर देख लेते, या अल्लाह और ज्यादा पनाह मांगते। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं जाओ, मैंने उन्हें पनाह दे दी। फरिश्ते एक सवाल करते हैं कि या अल्लाह एक आदमी आया था, उसका ताल्लुक उस जिक्र वाली महफिल, तेरी याद वाली महफिल, तेरे तस्करों वाली महफिल, जैसे यहाँ अल्लाह उसके हबीब के तस्करे तस्बीह खाने में हो रहे, या अल्लाह वो उस महफिल में नहीं आया था, वो ऐसी किसी काम से आया था। फरमाया ये ऐसी महफिल है और ऐसी मुतबर्रक मुबारक है, जो इसमें आएगा वो भी रंगा जाएगा, वो भी सआदतमंद और सईद हो जाएगा, वो भी सआदतमंद और सईद हो जाएगा, और वो भी रंगा जाएगा और वो भी बख्शा जाएगा। ये महफिल है जहां आज बैठे हैं आप, जहां भी उसकी यादों की महफिल है। फरिश्ते तलाश करते हैं, मेरे आका कमली वाले सच्चे, उनका फरमान सच्चा और उनका निजाम सच्चा। तलाश करते हैं ये सारे आए किस मकसद के लिए हैं, और फरिश्ते ऐसी महफिलों को तलाश करते। कौन से जनाजे ऐसे थे और किस सहाबी का जनाजा ऐसा था कि मेरे आका पंजों के बल चल रहे थे? या रसूलुल्लाह आप पंजों के बल क्यों चल रहे? पर मैं इस सहाबी का जनाजे में फरिश्ते इतने ज्यादा हैं,
فرشتے اتنے زیادہ ہیں، فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم فرشتوں سے تعلق کیسے بنائیں؟ دنیا میں ہمارے ساتھی، حشر میں ہمارے ساتھی، محشر میں ہمارے ساتھی، قیامت میں ہمارے ساتھی، حتیٰ کہ اگر جنت میں پہنچ جائیں گے تو بھی ساتھی، اور جہنم میں بھی فرشتے ہوں گے۔ جہنم کے جب فرشتہ ہوگا وہ کانوں سے بہرا ہوگا اور اس کا نام مالک ہوگا، اور جو جنت کا فرشتہ ہوگا اس کا نام رضوان ہوگا، جنت کا سپریٹینڈنٹ، داروغہ۔ جو جہنم کا سپریٹینڈنٹ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا۔ کنوں سے اللہ اس کو بہرا کر دیں گے کہ جہنمیوں کے چیخو پکار یہ اس کے کانوں میں جائے ہی نہ اور اس کو ترس آئے ہی نہ۔ وہاں بھی فرشتے، ترازو میں لے کر لانے والے فرشتے، ہماری نیکیاں اللہ کو دکھانے والے فرشتے، ہماری نیکیاں لکھنے والے فرشتے، ہمارے دائیں کندھوں پہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ بھی فرشتے۔ صرف آنکھ کے اوپر اللہ نے جو حفاظت کا نظام جوڑا ہے وہ صرف 9 فرشتے ایسے ہیں جو صرف آنکھ کے اوپر، وہ بھی فرشتے، وہ بھی فرشتے۔ زندگی کے ہر شعبے میں تو ہیں ہی فرشتے۔ اور بتاؤں، فرمایا جو اگلی صفوں میں نماز کا اہتمام کرتا ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر وہ بیمار ہوتا ہے فرشتے اس کی عیادت کو جاتے ہیں، اور اگر کسی کام پہ جاتا ہے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ فرشتے تو مدد کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے فرشتوں کو ہمارا مددگار ہی بنایا ہے۔ فرشتوں سے یاری کیسے لگے، فرشتوں سے دوستی کیسے لگے، فرشتوں سے تعلق کیسے بنے، اس کو سوچیں۔ بڑا اہم موضوع ہے، بہت زبردست موضوع ہے۔ چند سالوں سے میں یہ موضوع بتا رہا ہوں، چند سالوں سے، اور جس نے بھی کیا ہے اس کو مزہ ہی آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مشکل پریشانی، کوئی الجھن، کوئی کام، کوئی بھی چیز ایسی ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو، میں اعمال کا ہدیہ فرشتوں کو دیتا ہوں، اعمال کا ہدیہ فرشتوں کو دیتا ہوں۔ ایک تسبیح کلمے کی، یا ایک تسبیح درود پاک کی، یا 11 دفعہ سورۃ اخلاص، یا کوئی عمل میں فرشتوں کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ میرا کام کر دے، فرشتے میرا کام کر دیتے ہیں۔ ابھی میری پھوپھی فوت ہوئی تو میں وہاں گیا، ایک خاتون بیٹھی تھی، ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے انہیں دے دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔